شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن دنیا میں نازل کیا ہے، ھدی للناس جو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب الجنہ اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وینادی مناد اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اس پکارنے والے کی پکار ہم نے آج تک سنی نہیں، اس نے کسی لاؤڈ اسپیکر سے نہیں پکارا، اس نے کسی مائک میں نہیں پکارا، مگر نبی کی حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اور وہ پکار کے کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کا کام کرنے والے، اے نیکی کی تلاش میں رہنے والے، اے اللہ کو راضی کرنے والے، اے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے والے، آج یہ تیرا مہینہ آ گیا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اور اے گناہوں کے کام کرنے والے، اے زنا کرنے والے، اے بدکاریاں کرنے والے، اے شراب پینے والے، اے نمازوں کو چھوڑنے والے، اے اللہ کو ناراض کرنے والے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، تو پیچھے ہٹ جا، یہ تیرا مہینہ نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ محترم حاضرین، رمضان کا مبارک مہینہ بالکل قریب ہے، اور بہت جلد ہم اور آپ اس بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلے سال کا پورا رمضان لاک ڈاؤن میں گزرا، گھروں میں قید ہو کر کے گزرا، مسجدیں بند تھیں، تراویح کی نماز، پنج وقتہ نماز
یہاں تک کہ عیدین کی نماز بھی ہم نے گھروں میں ادا کی۔ اس کے بعد حالات نارمل ہوئے تو ایسا لگا کہ شاید اس بار رمضان میں پہلے والی جو رونق ہوتی ہے وہ لوٹ جائے گی اور ہم انشاءاللہ پوری آزادی کے ساتھ مسجدوں میں رمضان میں ہم تمام نمازیں ادا کریں گے، مگر حالات جس طریقے سے کورونا کا قہر دوبارہ پھر سے شروع ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے ہم اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں، ملک کے قانون کے ساتھ، ملک کے اور اپنے علاقے کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، ان کے فیصلوں کے ساتھ ہم ہوتے ہیں۔ ابھی آج میں نے نیوز پڑھی کہ بہار میں مسجدوں اور تمام مذہبی مقامات کو 30 اپریل تک کے لیے بند کرنے کا آدیش آ گیا۔ ممکن ہے ایسا آدیش ہمارے بنارس کے لیے بھی آ جائے، یو پی کے لیے بھی آ جائے۔ بہرحال جو بھی حالات ہوں، ہمارے سامنے ایک نظیر موجود ہے پچھلے رمضان کی۔ ہم بلا وجہ اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالیں گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے۔ ملک کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، میڈیا کا جو رنگ ہے، میڈیا کے کی جو زبان ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہم ایسا کوئی رسک نہیں لیں گے جس سے ہماری پوری قوم پریشانی میں آئے۔ اگر حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن آتی ہے کہ مسجدوں کو بند کر دیا جائے تو ہم جس طریقے سے پچھلے سال ہم نے رمضان میں گھروں میں نماز ادا کی تھی ویسے کریں گے، لیکن ہم دعا کریں اور یہ امید بھی رکھیں کہ انشاءاللہ ویسے حالات نہ آئیں۔ ابھی نائٹ کرفیو کی بات چل رہی ہے، شاید دن میں ایسا کوئی مسئلہ نہ آئے اور نماز ہم معمول کے اعتبار سے پڑھیں۔ آج کا یہ درس جو بالکل رمضان کے عین 2 دن پہلے یہ رکھا گیا، تو آج کے درس میں میں چاہتا ہوں کہ رمضان شروع ہونے کے پہلے رمضان کی کیا تیاری ہماری ہونی چاہیے۔ دنیا میں جب کوئی بڑا اوکیشن ہوتا ہے، کوئی بڑا موقع ہوتا ہے، ہم بڑی تیاریاں کرتے ہیں پہلے سے۔ بھئی ہم عید ہمارا سب سے بڑا تہوار عید ہے، عید کے لیے ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان ہے یہ بھی ایک سیزن ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موسم ملا ہے ہمیں، نیکیوں کا موسم ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا موسم ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موسم ہے۔ اس رمضان کے لیے ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کریں، اس پر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آج آپ کے سامنے بات کروں۔ سب سے پہلی بات تو آپ اپنے دماغ میں یہ رکھیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے تو بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ۔ ہمارے اور آپ کے بیچ میں سے ہی بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں، بہت سارے جوان، بہت سارے بوڑھے پچھلے رمضان میں تھے، اس بار نہیں ہیں۔ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی اٹھا لیتا بھائی، ہمارا کوئی اختیار تھوڑی ہے، موت پوچھ کے تو نہیں آتی۔ ہم زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں، رمضان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ ایک آدمی حج کر کے آتا ہے، ہم بہت مبارکباد دیتے ہیں، بھائی آپ حج کر کے آئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے ہیں۔ عمرہ کر کے آتا ہے، ہم بڑی مبارکباد دیتے ہیں، تو بھائی ہم سب بھی مبارکباد کے لائق ہیں۔ اللہ ایک اور رمضان ہمیں دے رہا ہے، ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ مبارکباد کے لائق بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو باقاعدہ خوشی کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ لوگوں رمضان آ رہا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ نبی کے جو الفاظ ہیں، حدیثوں کے اندر جو الفاظ ملتے ہیں، ان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ بڑا خوش نصیبی کا موقع ہے میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے۔ آپ ابن ماجہ کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس 2 لوگ آئے، دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا۔ حدیث میں وضاحت نہیں ہے، بعض علماء نے لکھا دونوں سگے بھائی تھے۔ تو 2 بھائی تھے، یا یہ کہہ لیجیے ایک قبیلے کے تھے، ایک خاندان کے تھے، دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا۔ اور دونوں میں سے ایک بھائی جو تھا وہ دین کے معاملے میں زیادہ ایکٹیو تھا، دین کے معاملے میں زیادہ محنتی تھا۔ نماز کی پابندی تو بھائی سب لوگ کرتا ہے، لیکن وہ نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی پابندی کرتا رہا ہوگا۔ روزے تو سب لوگ رکھتے ہیں رمضان کے، وہ نفلی روزے بھی رکھتا رہا ہوگا، وہ دین کے لیے اور زیادہ محنت کرتا رہا ہوگا۔ بہرحال حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بھائی زیادہ محنتی تھا، دوسرا کچھ کم تھا۔ تو جو بھائی زیادہ محنتی تھا
وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. اور اس کے 1 سال کے بعد اس کا جو دوسرا بھائی تھا جو اس کے مقابلے میں تھوڑا کم محنتی تھا، وہ جو ہے 1 سال کے بعد اپنی نیچرل ڈیتھ، فطری طور پہ طبعی طور پہ جو موت سب کو آتی ہے وہ موت اس کو آئی. یعنی وہ شہید نہیں ہوا، وہ اپنی نیچرل موت سے اس کا انتقال ہوا. اب حضرت طلحہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ خواب دکھایا گیا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. اتنے میں جنت سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس بھائی کو جو 1 سال کے بعد جس کا انتقال ہوا تھا، جو دین کے معاملے میں اتنا محنتی نہیں تھا، وہ فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ چلو تمہارا بلاوا آیا ہے، تم جنت میں چلو. اس کے بعد پھر وہ اس کو لے کر کے گیا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، جو زیادہ محنتی تھا. اس کے بعد اس کو وہ جنت میں لے کر کے گیا. پھر وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ابھی تمہارے جنت میں جانے کا وقت نہیں آیا، ابھی تمہیں جنت میں انٹری نہیں ملے گی. حضرت طلحہ کہتے ہیں صبح جب ہوئی تو میں نے اپنا یہ خواب لوگوں کو بتایا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی یہ کیسا خواب انہوں نے دیکھ لیا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو شہید بھی نہیں ہوا ہے، اپنی نیچرل انتقال اس کا ہوا ہے اور دین کے معاملے میں اتنا محنتی بھی نہیں تھا، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. یہ بات جو ہے لوگ بڑے تعجب سے اور بڑی حیرت سے لوگ اس پر ڈسکس کرنے لگے. ہوتے ہوتے یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھئی تم لوگوں کو کس بات پہ تعجب ہے، حیرانی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول حیرانی یہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے، جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کر رہا ہے، وہ پہلے نہ جا کر کے بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور کمزور والا پہلے جنت میں جا رہا ہے. یہ ہم لوگوں کو معمہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ حیرانی کی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الیس قد مکث بعدہ سنۃ، اے میرے صحابہ جس بھائی کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، اس کو اپنے اس پہلے والے بھائی کے مقابلے میں اس کی زندگی میں 1 سال ایکسٹرا ملا یا نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے رسول اس کو 1 سال ایکسٹرا مل گیا. الیس قد صام الیس قد ادرک رمضان، اس 1 سال کے اندر کیا اس کو رمضان کا مہینہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ بھی ملا. الیس قد صام وصلی من سجدۃ فی السنۃ، جب 1 سال کا اس کو اللہ تعالیٰ نے اور ٹائم دیا، 1 رمضان اس کو اور ملا، تو اپنے بھائی کے مقابلے میں اس نے زیادہ روزے رکھے، اس نے زیادہ تراویح پڑھی، اس نے زیادہ نمازیں پڑھی. بتاؤ اے میرے صحابہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اللہ کے رسول ایسا ہے. اب نبی نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں میرے بھائیوں، وہ ہمیں اور آپ کو سننے کے لائق ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے میرے صحابہ جب 1 سال اس کو زیادہ ملا اور 1 رمضان اس کو زیادہ ملا اور 1 سال کی عبادتیں اس نے زیادہ کی ہیں، تو پھر کان کھول کر کے سن لو، ان دونوں کے مقام اور مرتبے کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. آسمان اور زمین کے درمیان بے انتہا فاصلہ ہے، تو اسی طریقے سے ان دونوں بھائیوں کے مقام اور مرتبے میں بھی بے انتہا فاصلہ ہے. اللہ اکبر. 1 رمضان سے زیادہ ملا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کو وہ درجہ نہیں مل سکتا ہے جو وہ رمضان اس کو نہیں ملا. جس کو نہیں ملا وہ درجہ وہ پا ہی نہیں سکتا ہے. تو بھائی اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. ہماری اوقات تو نہیں تھی، ہماری حیثیت تو نہیں تھی. اللہ نے اپنے اس مبارک مہینے کے لیے، یہ مبارک مہینہ ہے بھائی، اس کائنات کو اللہ نے اپنا سب سے بڑا گفٹ دیا ہے اس مہینے. اللہ تعالیٰ چاہتا قرآن کریم کسی مہینے میں بھی اتار دیتا. اللہ نے رمضان کو ہی کیوں چنا؟ اور صرف چنا ہی نہیں، اللہ نے قرآن میں اس کو مینشن بھی کیا، ذکر بھی کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن دنیا میں نازل کیا ہے. ھدی للناس، جو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے. تو وہ برکت والا مہینہ بس 2 روز کے بعد انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اس مہینے میں آپ نے غور نہیں کیا
ایک ماحول آٹومیٹک بن جاتا ہے، وہ ماحول جو سال کے 11 مہینے ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ماحول کیوں بنتا ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی اور نسائی وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رمضان کا چاند طلوع ہو گیا، رمضان شروع ہو گیا، بھئی رمضان کا روزہ اگلے دن سے شروع ہوا نا، مہینہ تو رات میں شروع ہو گیا، اسٹارٹنگ تو ہو گئی، مہینے کی چاند نظر آیا۔ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین، تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ جتنے خطرناک شیاطین ہیں، بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ سارے شیاطین نہیں قید ہوتے، صفدت مردۃ الشیاطین، سرکش شیطان، بڑے بڑے جو گرو گھنٹال قسم کے شیاطین ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ کہا نہیں، سارے قید ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے نفس کی برائی ہوتی ہے، اپنے نفس کا شر ہوتا ہے۔ یہ ایک شیطان جو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ قید نہیں ہوتا۔ ایک شیطان تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، جس کو قرین کہا گیا ہے قرآن میں، قرین، وہ تو قرین سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ہمارے خون کی رگوں کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے۔ تو رمضان کی پہلی رات آئی، شیاطین قید۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بھئی جہنم میں ابھی کوئی جا نہیں رہا ہے، جنت میں کوئی جا نہیں رہا ہے، یہ جہنم کے دروازے بند کیوں کیے جا رہے ہیں، جنت کے دروازے کھولے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمبل ہے، ایک نشانی ہے، اور اپنے بندوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، میرے بندو ہم تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے، دیکھو ہم نے یہ مبارک مہینہ تم کو دے دیا ہے، اس مہینے میں تم کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جانا پڑے، دیکھو ہم نے تمہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازے ہم نے بند کر دیے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اس پکارنے والے کی پکار ہم نے آج تک سنی نہیں، اس نے کسی لاؤڈ اسپیکر سے نہیں پکارا، اس نے کسی مائک میں نہیں پکارا، مگر نبی کی حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اور وہ پکار کے کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کا کام کرنے والے، اے نیکی کی تلاش میں رہنے والے، اے اللہ کو راضی کرنے والے، اے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے والے، آج یہ تیرا مہینہ آ گیا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اور اے گناہوں کے کام کرنے والے، اے زنا کرنے والے، اے بدکاریاں کرنے والے، اے شراب پینے والے، اے نمازوں کو چھوڑنے والے، اے اللہ کو ناراض کرنے والے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، تو پیچھے ہٹ جا، یہ تیرا مہینہ نہیں ہے۔ نبی نے یہ حدیث بیان کی، ہمارا ایمان ہے، اور بھائی اس کو ہم محسوس کرتے ہیں سماج میں۔ رمضان میں مٹھی بھر لوگ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں مٹھی بھر لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، اور رمضان میں پوری مسجد ماشاءاللہ کھچا کھچ بھری رہتی ہے۔ حالات یہ ہوتے ہیں کہ گھر میں سب نماز پڑھنے جا رہے، کوئی ایک آدمی فجر میں سویا ہے تو گھر میں سب لوگ بولتا ہے، ارے دیکھو سب لوگ فجر پڑھنے گیا، یہ سویا ہے۔ سال کے 11 مہینے تو کوئی نہیں بولتا۔ یہ ماحول کی برکت ہے، سب پڑھ رہے ہیں تو تو کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ سارے محلے میں سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، کوئی اگر سڑک پہ نظر آ جائے کیلا کھاتے ہوئے، انگور کھاتے ہوئے، سیب کھاتے ہوئے، سارا محلہ اس کو جو ہے ناراضگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دیکھو یہ روزہ کھور جا رہا ہے، یہ رمضان میں جو ہے روزہ نہیں رکھے ہوئے۔ نئی سڑک اور دال منڈی میں پردے لگا کے کھانا پڑتا ہے جناب۔ یہ ہوتی ہے ماحول کی برکت، وہ نیکیوں کا ماحول ہمیں رمضان میں ملتا ہے۔ قرآن کریم سال بھر گرد و غبار میں آلودہ رہتا ہے، ہمیں کھولنے کی فرصت نہیں ملتی۔ رمضان میں ماشاءاللہ کئی بار ہم کھول لیتے ہیں۔ بعض لوگ جو سال بھر قرآن نہیں پڑھتے، رمضان میں کئی قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ تو جو نبی نے فرمایا نا کہ وہ پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے نیکی کا کام تلاش کرنے والے تو آگے بڑھ، اور اے برائی کا کام تلاش کرنے والے تو پیچھے ہٹ، تو وہ چیز ہم باقاعدہ محسوس کرتے ہیں رمضان کے مہینے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے
کچھ لوگوں کو صرف رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. جاؤ تم جہنم میں جانے والے تھے لیکن رمضان کی تمہاری عبادتوں سے راضی ہو کر, تمہاری تراویح سے خوش ہو کر, تمہارے روزوں سے راضی ہو کر جاؤ, ہم نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, اللہ تبارک و تعالیٰ